خبردار اگر تم یہاں سے اٹھی۔ زاویان خان نے امائرہ کو صوفے پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ لالا آپ آ گئے۔ راحم خان جو کہ چیخوں کی آوازوں کو سن کر کمرے سے باہر آیا تھا، زاویان خان کو لاؤنج میں سہمی ہوئی امائرہ کے سامنے کھڑا دیکھ پوچھنے لگا، راحم اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ زاویان خان نے امائرہ کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر راحم خان کو حکم دیا تھا۔ جی لالا۔ راحم زاویان خان کے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ راحم خان نے ایک نظر امائرہ پر ڈالی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پھر عروہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راحم خان نے دروازہ کھول کر تھوڑا سا سر اندر کیا۔ کمرے کے اندر بیٹھی لڑکی اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ عروہ کا بس چلتا تو راحم خان کے اب تک ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہوتی۔ عروہ کو بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر روتا دیکھ راحم خان اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو، رونا بند کرو، چلو تمہاری دوست سے ملواتا ہوں، راحم خان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ راحم خان کی آواز سنتے ہی عروہ نے جھٹ سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کہہ تو رہا ہوں چلو تمہاری دوست سے ملواتا ہوں۔ راحم خان نے بھی اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر تم نے اس دفعہ مجھے دھوکہ دیا تو میں قسم کھاتی ہوں خودکشی کر لوں گی اور روح بن کر تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ عروہ اپنے گال رگڑ کر صاف کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عروہ کی دھمکی پر راحم خان نے اسے آئی برو اٹھا کر دیکھا تھا۔ تمہیں میں دھوکے باز لگتا ہوں؟ راحم خان نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے تم گھٹیا، لفنڈر، جھوٹے اور مکار بھی لگتے ہو، عروہ نے تنگ کر کہا تھا۔ راحم خان کی اپنی اتنی صاف الفاظوں میں بے عزتی پر آنکھیں پھیلی تھیں۔ عروہ اس کو نظر انداز کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بس کسی بھی طرح امائرہ سے ملنا تھا۔ عروہ کو روم سے باہر جاتا دیکھ راحم خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ امائرہ! عروہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی امائرہ کو دیکھتی اسے پکارتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ امائرہ نے عروہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اپنے سامنے کھڑے زاویان خان کی آنکھوں میں لکھی وارننگ کو پڑھ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ امائرہ! عروہ نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ امائرہ عروہ کے گلے سے لگ کر ایک دفعہ دوبارہ رونے لگ پڑی۔ صنوبر! زاویان خان نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلند آواز میں پکارا تھا۔ جی خان سائیں! صنوبر جن کی طرح ایک سیکنڈ میں حاضر ہوتی سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، زاویان خان نے امائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ امائرہ نے بھی زاویان خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرایا جب زاویان خان نے زبردستی اس کے ہاتھ پر سپرٹ ڈالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امائرہ کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ اسے لگا زاویان خان ابھی بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس کے چہرے پر خوف کو پڑھ کر زاویان استزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ صنوبر نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر امائرہ اور عروہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کی بینڈیج کرو، زاویان خان نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے امائرہ کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور حکمیہ تھا۔ اس کے بینڈیج کا کہنے پر عروہ نے چونک کر امائرہ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ پر کنولا کھینچنے کی وجہ سے تھوڑا سا زخم بن گیا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اچھی خاصی زخمی تھی۔ امائرہ یہ کیا ہوا ہے؟ عروہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ امائرہ نے جواب دیے بغیر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ اسے حیدر ملک کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ زاویان خان غصے سے عروہ پر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر عروہ اور امائرہ اپنی سیٹوں پر اچھل پڑی تھیں۔ عروہ سر ہاں میں ہلاتی اگلے ہی لمحے فرسٹ ایڈ باکس لے کر امائرہ کے ہاتھوں کی بینڈیج کرنے لگی تھی۔ راحم! بینڈیج ہونے کے بعد ان دونوں کو جنرل کے پاس چھوڑ آؤ، زاویان خان نے پاس ہی کھڑے راحم خان کو حکم دیا تھا۔ لیکن لالا! ابھی راحم خان کچھ کہتا کہ زاویان خان نے اسے سرد آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی لالا! راحم خان اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ زاویان خان ایک آخری نظر امائرہ پر ڈال کر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ امائرہ اور عروہ کو حیرانی ہوئی کہ زاویان خان انہیں اتنی آسانی سے کیوں جانے دے رہا تھا۔ انہیں کچھ عجیب لگا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ چلیں؟ راحم خان نے امائرہ اور عروہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ امائرہ کے ہاتھوں کی بینڈیج ہو چکی تھی۔ امائرہ اور عروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑ کر دونوں کھڑی ہو گئیں۔ راحم خان انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو اتنی آسانی سے جانے دے رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، راحم خان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ریئر مرر سے پیچھے کشمکش میں بیٹھی امائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟
امائرہ نے چونکتے ہوئے رحیم کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ لالا آپ کو واپس بھیج رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں آپ کو حقیقت آپ کے بابا سے پتہ چلے۔ رحیم خان نے ایک نظر عروہ پر ڈالی تھی جو کہ منہ پھیلا کر ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا میں اس کے چچا کی بیٹی ہوں جو وہ میری اتنی فکر کرتا ہے؟ اور تکلیف نہ دینے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا حال دیکھ رہے ہو؟ مجھے میرے بابا نے آج تک ایک خروش بھی نہیں آنے دی۔ امائرہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے رحیم خان پر جتایا تھا۔ کیا پتہ لگتی ہو؟ رحیم خان نے پراسراریت سے کندھے اچکائے تھے۔ اور یہ تم ابھی کون سی حقیقت کی بات کر رہے تھے؟ تم لوگوں نے ہمیں کڈنیپ کیا تھا، لیکن آج میرے بابا کے ساتھ آدمی کو دیکھ کر تمہارا وہ لالا ڈر گیا، اس لیے اب ہمیں چھوڑ رہا ہے۔ امائرہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی طرف سے رحیم خان کو سچ بتایا تھا۔ امائرہ کی بات پر رحیم خان سر جھٹک کر استضافیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ آپ کو کل تک پتہ چل جائے گا کون سی حقیقت، اور جہاں تک میرے لالا کے ڈرنے کی بات ہے تو اس بات کا جواب میں آپ کو تب دوں گا جب وہ آپ کے جنرل بابا کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اکیلے واپس لائیں گے۔ رحیم خان نے امائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا تھا۔ امائرہ اس کے لہجے پر ایک منٹ کے لیے ٹھٹکی تھی۔ ابھی امائرہ کچھ کہتی کہ رحیم خان نے ایک خوبصورت سے گھر کے باہر بریک لگائی تھی۔ یہ لیں، آ گیا آپ کے جنرل بابا کا گھر۔ رحیم خان نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عروہ اور امائرہ نے ونڈو سے باہر دیکھا، سامنے ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ اندر واقعے میں ہی بابا ہیں یا تم دوبارہ ہمیں دھوکے سے کہیں اور لے آئے ہو؟ عروہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رحیم خان کو شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ رحیم خان نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو گھورنے کا کمپٹیشن امائرہ کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ شامیر! امائرہ جو کہ ان دونوں کو نظر انداز کیے باہر گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس گھر سے شامیر کو نکلتا دیکھ کر ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ امائرہ کو باہر نکلتا دیکھ عروہ بھی گاڑی سے اتری تھی۔ سی یو سون، جلد ملیں گے، عروہ کو دوبارہ جاتا دیکھ رحیم خان نے بلند آواز میں کہا تھا۔ رحیم خان کی آواز پر عروہ نے پلٹ کر اسے شدید گھوری سے نوازا تھا۔ رحیم خان اس کے گھورنے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا زن سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ شامیر! امائرہ نے شامیر کی طرف بھاگتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ شامیر جو کہ فون پر کسی سے بات کرتا عجلت میں گھر سے نکل رہا تھا، امائرہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سامنے سے ہی امائرہ کو بھاگ کر اپنی طرف آتا دیکھ شامیر ایک منٹ کے لیے حیران ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے قدم تیزی سے امائرہ کی طرف بڑھا دیے۔ شامیر! امائرہ شامیر کے سینے سے لگ کر رونے لگ پڑی۔ امائرہ میری جان، تم کہاں تھی؟ امائرہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہی شامیر کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ شامیر! وہ امائرہ زابیان خان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ریلیکس، ادھر دیکھو میری طرف۔ امائرہ کو شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتا دیکھ شامیر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر پیار سے اس کے بال سنوارے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ شامیر نے امائرہ کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ امائرہ نے اپنی نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شامیر پیار اور عقیدت سے اس کے ماتھے کو چومتا اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی امائرہ؟ پتہ ہے میں اور بابا کتنے پریشان تھے، شامیر نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی گم ہوئی تھی۔ عروہ جو کہ سینے پر ہاتھ باندھے ان سے 2 قدم کی دوری پر ہی کھڑی تھی، خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ جھٹ سے بولی، اوہ تم بھی صحیح سلامت آ گئی، چلو آ جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ شامیر نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے عروہ کو چھیڑا تھا اور احسان کرنے والے انداز میں اپنا بازو کھول کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ امائرہ ان دونوں کو ہمیشہ کی طرح لڑتا دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس کھڑی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی دوبارہ مل گئی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم شامیر کے بچے، میں نے تمہیں بالکل بھی مس نہیں کیا، میں نے انکل کو مس کیا، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، عروہ تنگ کر کہتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا! عروہ کے منہ سے انکل سن کر امائرہ کو فوراً حیدر ملک کا خیال آیا تھا۔ اندر ہیں، تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، چلو ان سے مل لو پھر بات کرتے ہیں۔ شامیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا تھا اور اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔
آنٹی، عروہ نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھے سامنے سے فضا ملک کو آتا دیکھ بازو پھیلا کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ عروہ، فضا ملک عروہ کو دیکھ کر چونکی تھیں۔ میری بیوٹیفل آنٹی، پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا، عروہ نے فضا ملک کی گردن میں بازو ڈال کر لاڈ سے کہا تھا۔ عروہ بیٹا، تم اور امائرہ کہاں چلی گئی تھیں؟ فضا ملک ہوش میں آتی عروہ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ امائرہ اور شامیر بھی اندر آ چکے تھے۔ حیدر ملک جو کہ شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، فضا ملک کے ساتھ عروہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے تھے۔ بابا، حیدر ملک کو دیکھتے ہی امائرہ ان کی طرف بھاگی تھی۔ بابا، امائرہ حیدر ملک کے سینے سے لگتے ہی زور زور سے رونے لگ پڑی تھی۔ حیدر ملک کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ گئی ہے۔ امائرہ، میری بیٹی، میری جان۔ حیدر ملک ہوش میں آتے ہی اپنا نرم اور شفقت بھرا حصار امائرہ کے گرد باندھ گئے۔ بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ، امائرہ روتی ہوئی بولی تھی۔ میری جان، تم کہاں چلی گئی تھی اپنے بابا کو چھوڑ کر؟ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ حیدر ملک کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر امائرہ کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ ان کی بیٹی ان کے پاس تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں دوبارہ کسی نے جان ڈال دی ہو۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، امائرہ نے روتے ہوئے حیدر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری بیٹی میرے پاس واپس آ گئی ہے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیدر ملک نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو پیار سے چوما تھا۔ بابا، امائرہ دوبارہ اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ امائرہ نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے اب اپنا آپ مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ جب صبح زاویان خان کی گاڑی حیدر ملک سے دور جا رہی تھی تو امائرہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بے دردی سے اس کی سانسیں کھینچ رہا ہو، اور اب اپنے باپ کے شفقت بھرے حصار میں کھڑے ہو کر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو روتا دیکھ شامیر کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ فضا ملک اور عروہ جو پہلے سے ہی رونے کا شغل فرما رہی تھیں، ان کے آنسوؤں میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ حیدر ملک نے امائرہ کے بالوں پر ایک اور بوسہ دینے کے بعد عروہ کی طرف دیکھ کر اپنا بازو پھیلایا تھا۔ آپ اپنے بابا سے نہیں ملیں گی؟ حیدر ملک نے بہت لاڈ سے کہا تھا۔ عروہ روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ عروہ بے شک حیدر ملک کو بابا نہیں کہتی تھی، لیکن حیدر ملک اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے، اور عروہ کے لیے بھی وہ باپ سے زیادہ ہی تھے۔ حیدر ملک نے عقیدت سے عروہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سوری انکل، ہمیں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، عروہ نے شرمندگی سے کہا۔ میری دونوں بیٹیاں صحیح سلامت واپس آ گئیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو سینے سے لگایا تھا۔ مجھے تو سیدھا تھپڑ مارا تھا، اور ان دونوں کو کیسے سینے سے لگائے کھڑے ہیں۔ آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں، شامیر منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ شامیر کی بڑبڑاہٹ پر حیدر ملک نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ فضا ملک نے اپنی دونوں بیٹیوں کو صحیح سلامت دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ہمیں جلدی سے واپس لاہور جانا چاہیے، ہم یہاں پر نہیں رکیں گے۔ شامیر، لاہور کی ٹکٹس بک کرواؤ، حیدر ملک نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا، ہمیں ابھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، یہ دونوں کہاں پر تھیں؟ ویسے بھی اب یہ مل تو گئی ہیں، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ شامیر کو ان کا یوں فوراً واپس جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ نہیں، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بیٹیاں میرے پاس واپس آ گئیں، بالکل ٹھیک ہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم جلدی سے ٹکٹس بک کرواؤ۔ حیدر ملک کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ تھی۔ لیکن بابا، بس اور کچھ نہیں شامیر، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ شامیر نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن حیدر ملک نے سخت لہجے میں پہلے ہی شامیر کو ٹوک دیا۔ حیدر ملک امائرہ اور عروہ کو لے کر پاس ہی پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ امائرہ اپنے بابا کو دیکھتی لب بھیج گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے پاس واپس آ گئی تھی، اسے بھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس شخص کا ذکر اپنے بابا سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امائرہ، تمہارے سر اور ہاتھوں پر چوٹ کیسے لگی؟ امائرہ کے سر اور ہاتھوں پر بینڈیج کو دیکھ کر شامیر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ چوٹ کا سنتے ہی فضا اور حیدر ملک نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ امائرہ کو اتنے دنوں بعد اپنے پاس دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ اس کے سر پر لگی بینڈیج کو بھی نوٹ نہ کر سکے۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ حیدر ملک نے اس کے سر پر لگی چھوٹی سی بینڈیج کو چھوتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ معمولی سی چوٹیں لگ گئیں، امائرہ نے ادھر ادھر دیکھتے بہانہ بنایا تھا۔ وہ حیدر ملک کو
زاویان خان کے متعلق بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان۔ حیدر ملک نے عمائرہ کے سر پر لگی بینڈیج پر اپنے لب رکھتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ان کے اتنے پیار پر عمائرہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ شامیر عمائرہ کو جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زائم بس کریں، کوئی آ جائے گا، روحا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، ابھی صبح کے 6 بجے ہیں، سب نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئے ہوں گے۔ زائم خان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زائم جانے دینا، روحا نے اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ رو بیبی، تمہارے انداز سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے جانے کا نہیں بلکہ مزید کچھ کرنے کا کہہ رہی ہو۔ زائم خان نے مسکراتے ہوئے آئی برو اچکا کر اس کے انداز پر چوٹ کی تھی۔ کیا مطلب؟ روحا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ میری معصوم رو بیبی، تمہارے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو میں اپنی شرٹ اتار دوں اور پھر تم پر قابض ہو جاؤں۔ زائم خان نے گھمبیر آواز میں اپنے مطلب کی بات کی تھی، لیکن الزام سارا روحا کے سر ڈال دیا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ روحا نے جھٹ سے اس کی شرٹ کے بٹن سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ روحا کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ قندھاری ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ گالوں کو دیکھ کر زائم خان کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ایک تو میری رو بیبی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سرخ گلاب بن جاتی ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے میری جان۔ زائم خان نے ہنستے ہوئے اس کے پھولے گالوں کو کھینچ کر کہا تھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد کہتے ہیں ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، رہ کیا گیا ہے؟ زائم خان کے قہقہ لگانے پر روحا نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ اس کے شکوے کو سن کر زائم خان پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں ہنسنے لگا۔ زائم خان کو اس طرح ہنستے دیکھ روحا منہ پھلا کر اس کے کندھے پر اپنے نازک ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگی۔ بتاؤں کیا رہ گیا ہے؟ زائم خان نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیڈ سے لگا کر اس کے بے حد نزدیک ہوتے گھمبیر آواز میں کہا تھا۔ روحا اس کی گھمبیر آواز اور اس کی نزدیکی پر جی جان سے لرزی تھی۔ روحا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتی اپنا منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ ابھی میں نے تمہاری گردن پر اپنی شدتیں نہیں لٹائیں۔ جس دن تم میری دست رست میں ہوگی تمہاری یہ گردن پوری طرح میری لو بائٹ سے چمکے گی۔ میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں پر میرا لمس یا میری محبت کی مہر نہ لگی ہو۔ زائم خان نے اس کی گردن پر اپنی ناک سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی میں نے تمہارے نشیب و فراز کو ٹھیک طریقے سے دیکھا تک نہیں ہے۔ جس دن تم میری دست رست میں ہوگی اس دن زائم خان پورے حق سے تمہیں دیکھے گا بھی اور چھوئے گا بھی۔ ابھی میں نے تمہاری دھڑکنوں کو لبوں سے نہیں چھوا۔ جس دن تم میری دست رست میں ہوگی اس دن باخدا تمہاری دھڑکنوں پر ٹوٹ کر برسوں گا۔ زائم خان نے روحا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑتے اس کی دھڑکن کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ روحا اس کے ہاتھوں کی بے باکی پر جی جان سے لرزی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اسے اب اپنے سوال پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے تمہارے وجود پر اپنے لمس کی بارش نہیں کی۔ جس دن تم مکمل طور پر میری ہوگی اس دن تمہارے پورے وجود پر زائم خان کے ہونٹ سرایت کریں گے۔ تمہارے وجود کے ایک ایک حصے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے بھگاؤں گا۔ زائم خان کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے کمر کو سہلاتے ہوئے اس کی تھائی کی طرف بڑھا تھا۔ زائم خان کا ہاتھ اس کی تھائی سے ہوتا اس کی انر تھائی کو سہلانے لگا تھا۔ جانم، ابھی تو میں نے تمہاری روح کی گہرائیوں کو نہیں ماپا۔ جس دن پوری طرح میری ہوگی اس دن تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتنی شدت سے اتروں گا کہ تمہاری سانسیں اٹکنے لگیں گی۔ زائم خان کا ہاتھ اس کی تھائی کو سہلاتا ہوا اس کی روح کی گہرائیوں پر آیا تھا۔ زائم خان کے ہاتھ کو محسوس کرتے روحا کے وجود کو کرنٹ لگا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر زائم خان پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ روحا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ زائم خان کو ہنستے دیکھ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے زائم خان سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ زائم خان ہی کیا جو اپنی بے باکی سے روحا کے چھکے نہ چھڑا دے۔ ارے جان، تم تو ابھی سے منہ چھپانے لگی، پورا سن تو لو۔ زائم خان نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے چھیڑا تھا۔ اگر ایک لفظ بھی اور بولا زائم خان، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ روحا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی چیختے ہوئے دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر زائم خان اس کے بالوں کو سہلاتے ایک دفعہ دوبارہ خوبصورتی سے ہنسنے لگا تھا۔
آج رات کو حور لوگوں سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جانا، ساری رات نہ گپیں لگاتی رہنا۔ زعیم خان نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی۔ روحا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سوچ لو روح بیبی، اگر تم خود میرے روم میں نہ آئی تو میں سب کے سامنے تمہیں گود میں اٹھا کر لے آؤں گا، پھر چھپتی رہنا سب سے۔ زعیم خان نے روحا کی سائیڈ گردن کو چومتے ہوئے کہا تھا، مجھے پھوپھو جان نے آپ کے ان 2 نمبر کاموں کے لیے نہیں روکا۔ اس کی دھمکی پر روحا نے منہ پھلا کر کہا تھا، ہاں ہاں روح بیبی، تمہارے اتنے قریب ہوتے میں یہ 2 نمبر کام نہ کروں تو پھر فٹے منہ میرا۔ زعیم خان نے ہنستے ہوئے اس کی گردن پر اپنی ناک سہلائی تھی۔ رات کو جلدی آ جانا، اگر نہ آئی یا لیٹ آئی تو پھر نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی روح بیبی۔ زعیم خان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی فرمائش اور اس پر تضاد آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر روحا اپنی نظریں جھکا گئی۔ روحا کے نگاہیں جھکانے پر زعیم خان بے خود ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ زعیم خان اس کے ہونٹوں کو پیار سے چومتا اس کے نچلے ہونٹ پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ زعیم خان کے اس عمل پر روحا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ زعیم اس کے ہونٹوں پر اپنی من مانیاں کر رہا تھا۔ زعیم پلیز۔ تھوڑی دیر تک جب زعیم خان پیچھے نہ ہٹا تو روحا نے دوبارہ ایک چھوٹی سی مزاحمت کی تھی، جا رہا ہوں یار، ایک تو تم مجھے بھگانے کے چکروں میں ہوتی ہو۔ زعیم خان نے دانت کچکچاتے کہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک آخری شدت بھرا بوسہ دینے کے بعد اس پر سے اٹھ گیا۔